ایک صاحب سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تو وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور وہ اطمینان مطمئن تھے بہت زیادہ، اور ان کے اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی ایک فرد کی ذمہ داری لگا دی تھی، کسی ایک اسکالر کی، عالم صاحب کی، کہ وہ قاری صاحب کی، کہ وہ ان کے گھر میں آتے تھے، ان کے بچوں کو اکٹھا کرتے، اور کوئی مخصوص دینی کتاب تھی کسی ایک عالم کی، اس کا کچھ حصہ ان کو پڑھ کے سنا دیتے، اور بس وہ چلے جاتے، بچے بیٹھ کے سن لیتے۔ اس پر وہ نہایت مطمئن تھے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بچوں کی تربیت کا جو مطلوبہ ضروریات ہیں وہ پوری کر رہی ہیں۔ اس پر پھر میں نے ان کو کچھ گزارشات کی۔ وہ گزارشات یہ تھیں کہ یہ عمل ظاہراً بہت اچھا عمل ہے، اس کے انکار کی نہ ضرورت ہے نہ اس کے انکار کا کوئی جواز ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں، میں نے ان کو عرض کی کہ اس سے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت جو مطلوب ہے وہ ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پریشان ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی پھر کیا ہے؟ میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ کے گھر میں پوری طرح کا دنیا دارانہ ماحول رہے گا، گھر کے اندر دوسروں کے خلاف شکایت ہوگی، گھر کے اندر جھوٹ ہوگا، گھر کے اندر بغض ہوگا، آپ کے بھائیوں کا آپس کا چپکلش ہے، گھر کے اندر غیبت ہوگی، اس طرح کے معاملات ہوں گے، ایک دوسروں کے بارے میں نفرت کے جذبات کا علل اعلان اور آپ پبلکلی اظہار کریں گے آپس میں بیٹھ کے فیملیز میں، اپنے اور پرایوں میں واضح فرق کریں گے بغیر حق اور صحیح اور غلط کے، جو آپ کا ساتھ دے گا اس کو آپ صحیح سمجھیں گے اور دوسروں کو آپ فرق کریں گے۔ جب اس طرح کی مادی قدریں اور منفی مادی قدریں آپ کے گھر میں، چونکہ میں جانتا تھا آپ کے گھر میں موجود ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس تھوڑی دیر کا ایک کتاب کا درس آپ کے بچوں کی پوری زندگی بدل دے گا اور ان کو وہ مطلوبہ مسلمان سچا انسان بنا دے گا جو ضرورت ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں پھر کیا ہے؟ تو میں نے کہا گھر میں دینی کتاب پڑھنا ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ مؤثر تب ہوگا کہ جو کچھ اس کتاب میں کہا گیا ہے اس کے موافق ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو بچہ سنے اور جو دیکھے اس میں اس کو تضاد نہ لگے، وہ کہے کہ فلاں تو یہ کہہ کے گیا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ انسانی جو جدید ماہرین نفسیات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سنے ہوئے یا پڑھے ہوئے پر اتنا انسان ریلائی نہیں کرتا جتنا دیکھے ہوئے پر کرتا ہے۔ دیکھا ہوا زیادہ مؤثر ہے انسان کی شخصیت میں اور بچوں کے لیے، جو بچے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا اس مؤثر وہ تعلیمات تاب ہیں کہ وہ اعمال جو آپ پڑھاتے ہیں ان کو گھر میں پہلے نافذ کریں، جو ماحول کتاب تقاضا کرتی ہے وہ گھر میں پیدا کریں، جو قدریں وہ کتاب بیان کرتی ہے وہ گھر میں پیدا کریں، جن امور سے وہ کتاب روکتی ہے ان امور سے گھر کو خالی کریں، جن چیزوں کی طرف وہ کتاب راغب کرتی ہے ان چیزوں کی طرف گھر میں رغبت دلائیں، جن چیزوں سے وہ کتاب بیزار کرتی ہے ان چیزوں سے بیزاری گھر کے اندر نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا وہ درس جو بچے لے رہے ہیں وہ بھی مفید ہے، اور جو مطلوبہ نتائج آپ اس سے لینا چاہتے ہیں وہ بھی ملیں گے۔ اور اگر آپ اس کتاب کے تمام کانٹینٹ کے مطابق گھر کا ماحول نہیں بنا سکتے تو پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک نہیں اس طرح کے 10 کتابیں پڑھا لیجئے اور 1 سال نہیں 10 سال پڑھا لیجئے، نتائج نہیں نکلیں گے۔